من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ عبس مکیۃ وہی 42 آیہ وفیہا رکوع واحد. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. سورہ عبسہ سورتوں کی ترتیب میں یہ سورت نمبر 80 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 42 آیتیں. اس میں اللہ شانہ نے شان نزول جو ہے شروع میں اس کا ذکر فرمایا. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، بلائنڈ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرداران قریش تھے، بڑے بڑے سردار، ان کو اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے. یعنی ابو جہل جیسے لوگ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف. تو یہ مکہ مکرمہ میں تو آدمی چاہتا ہے کہ دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور بااثر لوگوں تک پہنچے گی تو اس کا دور تک اثر جائے گا. وہ کمزور غریب لوگوں تک پہنچے گی تو اتنا ہی اثر جائے گا. یہ فطری طبیعت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ دور تک جائے، ہر نبی چاہتا ہے. تو آپ یہ جذبہ تھا کہ یہ لوگ مان لیں گے تو ان کے پیروکار بہت ہیں. الناس علی دین ملوکہم کہاوت ہے کہ جو بڑے لوگ کہتے ہیں اسی طرح چھوٹے لوگ بھی کہتے ہیں. جو فیشن وہ کرتے ہیں نیچے والے بھی فیشن کرتے ہیں. یعنی پھٹی پینٹ اگر وہ پہنیں گے تو وہ بھی پھٹی پینٹ پہن رہے نیچے والے پھاڑ کے، ان کی نقل میں. تو اسی طرح بڑے لوگوں کی بات مانتے ہیں. تو آپ نے اس لیے ان پہ توجہ دی. اور وہ آئے، ان کا علم، وہ نابینا تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بہت اہم گفتگو کر رہے ہیں بہت بڑے لوگوں سے. تو ان کا علمنی یا رسول اللہ، ارشدنی، علمنی مما علمک اللہ کئی بار دہرایا، اصرار کیا ہے. انہیں یہ علم نہیں تھا، نابینا تھے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ نے بے رخی برتی، اور یہ کہ بیچ میں چونکہ مداخلت کی ہے انہوں نے، تو بے رخی جو آپ نے برتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا. اللہ نے فرمایا جو حق کا طالب ہے وہ توجہ کا سب سے زیادہ مستحق ہے، چاہے بظاہر وہ بے اثر ہو، کمزور ہو، معذور ہو. لیکن جو حق کا طالب ہی نہ ہو، یعنی جو علاج ہی نہیں کرانا چاہتا، علاج کا ہی مخالف ہے وہ، تو اس کا علاج کیسے کرے ہوا ہے؟ تو ان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت. تو اس پر عتاب فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ آپ کی دعوت کے لیے سب برابر ہیں، چھوٹا بڑا، کمزور، مرد عورت، سب، امیر غریب، سب برابر ہیں، سب پر توجہ ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر یکساں توجہ فرماتے. ایک معمولی آدمی بھی پوری توجہ فرماتے. عبس وتولی، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ نے منہ بنایا، وتولی، اور رخ پھیر لیا، بے توجہی کی. یعنی یہ جملہ غائب کا استعمال کیا کہ اس نے ترش روئی اختیار کی، اس نے توجہ نہیں کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، لیکن انداز یہ ہے، یہ محبت کا انداز ہے، الطاف کا انداز ہے. اس طرح گفتگو کے کرنے والا کوئی اور تھا جیسے، اور یہ آپ کی شایان شان نہیں تھا. ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ آپ کے پاس اندھا آ گیا، ایک اندھا آیا. وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور جاتا، او یذکر، یا نصیحت مان لیتا، فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت اسے نفع پہنچاتی. اما من استغنا، اور وہ لوگ کہ وہ شخص جو دین سے لاپرواہی، بے توجہی برتتا ہے، ایمان سے، فانت لہ تصدی، آپ اس پر توجہ دیتے ہیں. وما علیک الا یزکی، اور آپ کے ذمہ نہیں ہے اس کا سنور جانا. یعنی آپ کا تو یہ کہ پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک، سب تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری بس. لیکن اس طرح کہ ایک آدمی حق کا طالب ہی نہیں ہے، حق کو جھٹلاتا ہے، وہ علاج ہی نہیں کرانا چاہتا، تو اس کا آپ علاج کیسے کرو گے؟ وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی،
اور جو شخص آپ کے پاس آتا ہے دوڑا ہوا وہ یخشا، اور وہ ڈر رہا ہے، یعنی اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں، حق کا طالب ہے وہ، فأنت عنہ تلہا، آپ اس سے بے توجہی برتتے ہیں، کلا ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے پھوپھی زاد یہ ماموں زاد بھائی بھی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، تو ان کا بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گورنر بناتے، یعنی اپنی جگہ حجۃ الوداع میں جب تشریف لے گئے تو ان کو مدینے کا اپنا نائب بنا کر گئے۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مؤذن تھے، یہ بھی مؤذن تھے، ان کی آواز اچھی تھی، قرآن کے ماہر تھے، اور آخر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں انہوں نے، حالانکہ نابینا ہے اس کے ذمہ جہاد نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ اس کے ذمہ ہے نہیں، لیکن انہوں نے اصرار کر کے گئے جنگ میں، اور انہوں نے کہا جی میں تو بھاگ بھی نہیں پاؤں گا، میں تو سب سے اچھا رہوں گا، جھنڈا مجھے ہی دے دو۔ جھنڈا لے لیا قادسیہ میں، یعنی ایران کے خلاف، کسریٰ کے خلاف، اس کی فوج کے خلاف۔ مسلمانوں کی فوج تھی 7,000 سے کچھ زیادہ، اور وہ تھے 40,000، اور جن کے پاس 70 تو وہ ہاتھی تھے۔ تو یہ لے کے جھنڈا لے کے کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور یہ کہ میں تو بھاگ ہی نہیں پاؤں گا، اور وہیں جھنڈا انہوں نے پکڑے رکھا، اسی طرح شہید ہو گئے۔ تو ان کا بڑا مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرحبا فرماتے، اور یہ فرماتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عطاب فرمایا مجھے، بڑی تکریم کرتے ہوئے۔ فانت عنہ کلا انہا تذکرہ، ایسا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن جو ہے یہ تو نصیحت ہے، کھلی ہوئی نصیحت سب کے لیے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو قبول کرے، فی صحف مکرمہ، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی ضرورت نہیں، ان پر توجہ مت دیجیے۔ تو یہ قرآن جو ہے فی صحف مکرمہ، یہ قابل احترام صحیفوں میں ہے، مرفوعہ، بلند مرتبہ، مطہرہ، پاکیزہ، بیدی سفرہ، اور جو لکھنے والے، اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، معزز ہیں اور پاکیزہ ہیں وہ۔ تو اس سے یہ کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، حافظ ہو، قرآن کا ماہر ہو، الفاظ کا معنی کا، اس کے اعمال اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے جیسے اللہ نے فرمایا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، پھر ان کی طرف توجہ فرمائی، اللہ تعالیٰ شان نے ان کو وعید سنائی، ان کفار کو، اصل مقصد یہ ہے ان کفار کو ہی وعید سنانا، یعنی اپنے نبی کو نہیں، ان کفار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن وہ راہ راست کو نہیں اپناتے۔ اللہ نے پھر فرمایا قتل الانسان، انسان پر لعنت ہو، کتنا سخت وہ ناشکرا ہے، کتنا بڑا کافر ہے، یعنی اللہ کی زمین پہ چلتا ہے، اللہ کا دیا کھاتا ہے، اسی کا انکار کرتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا، پھر اسی پہ غور کر لیتا۔ من نطفہ، یعنی نطفے کی ایک بوند سے اسے اللہ نے پیدا فرمایا، خلقہ، اس کو پیدا فرمایا، فقدرہ، اس کی تقدیر کو بنایا، ثم السبیل یسرہ، پھر زندگی کا راستہ آسان کیا، یعنی ماں کے پیٹ سے نکلنا بھی آسان کیا، اور زندگی راستہ، ہدایت کا راستہ اور غوایت کا، گمراہی کا راستہ یہ بتا دیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ ثم اماتہ، پھر اللہ نے اسے موت دے دی، فاقبرہ، اسے قبر میں پہنچا دی۔ یعنی یہ سب حق تعالی شان و خالق، مالک، رازق، مدبر نے کیا۔ آدمی کے بس میں تو یہ بھی نہیں وہ کہیں پیدا ہو جائے، یہ نہیں کہیں جہاں چاہے پیدا ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، جہاں وہ چاہتا ہے پیدا ہوتا ہے، کہ مکہ مدینہ میں پیدا ہو جاؤں، انڈیا میں پیدا ہو، وہ چاہے اس کا رنگ اچھا ہو جائے، ایسے نہیں، اسے جو شکل اس نے بنائی ایسی ہے اس کی۔ پھر اسے لکھیے کب یہ مرے گا، کتنے رزق ملے گا اسے، شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، سب اس کا لکھ دیا۔ اور موت بھی اس کے بس میں نہیں ہے، سڑک پہ مرے گا، ہاسپٹل میں مرے گا، سمندر میں ڈوب کے مرے گا، خودکشی کر کیسے مرے گا نہیں پتا۔ ثم اماتہ، اسے موت دے دی، فاقبرہ، اسے قبر میں پہنچا دی۔ تو جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے اور اسے رزق دینے والا رزاق ہے، وہ اسی کی ناشکری کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو جھلاتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔
ثم اذا شاء انشرا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرمائے. یعنی ایسا نہیں وہ ختم ہو گیا آخری ہچکی لی اور پھر اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں، یہ آخری ہچکی نہیں ہے. اس کے بعد وہ حساب کتاب لے گا. ثم اذا شاء انشرا، جب وہ چاہے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا قیامت میں. کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں، جو فرض اللہ، جس فرض کی ادائیگی کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا. فرض کی ادائیگی اس نے نہیں کی. اسلام نامی فرض کی ادائیگی کا ہے، حقوق کی ادائیگی، یعنی اللہ کے حقوق کی ادائیگی، رسول کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، گھر والوں کے، پڑوسیوں کی. تو اگر ایک لفظ میں کوئی کہے تو اسلام نام ہے اداء الحقوق. الاسلام عبارت عن اداء الحقوق، حقوق کی ادائیگی کا نام اسلام. تو اس نے جو فرض اللہ نے جس کا حکم دیا تھا وہ اس نے ادا نہیں کیا. لما یقضی ما امرا فلینظر الانسان الی طعامہ، پھر توحید کی دعوت دی اور اللہ کی صفات کمال وہ بیان فرمائی. انسان اپنی خوراک پر غور کر لے، وہ کھاتا ہے بڑی، یعنی اللہ کا نام بھی نہیں لیتا. اس میں ایک کسان نے کتنی محنت کی ہے، پھر وہ آیا، پھر اس کا آٹا بنا، پھر اسے مشکل سے آیا، پھر اس کی روٹی بنی، تیرے ہاتھ میں لقمہ آیا. ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارند، تاتو نانے بکف آری و بغفلت نخوری. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ سب آسمان اور یہ سورج، سمندر، یہ شمس و قمر، یہ ہوائیں، یہ تیری خدمت میں لگی ہوئی ہیں تاکہ تو ایک روٹی کھائے اور روٹی دینے والے سے غافل ہو کر زندگی نہ گزارے. رزاق سے، رازق سے، جو خالق ہے، ہر چیز کو اس نے بنایا، سب مخلوق ہے اس کی. تو جب مخلوق ہے تو خالق بھی تو کوئی ہوگا. ایک صاحب وہ اسٹیفن ہاکنگز ہوا ہے انگلینڈ کا، وہ بہت بڑا سائنٹسٹ تھا لیکن بہت بڑا منکر تھا، وہ خدا کا منکر تھا. اس کی کتابیں پڑھ لی، وہ پروفیسر ہو گئے، یہی کہتے ہیں انگلینڈ میں جا کے. اب وہ انکار کرتے تھے خدا کوئی نہیں ہے. تو بڑے بڑے لوگوں نے ان کو سمجھایا، اسکالر، بڑے بڑے اسکالر، لیکن سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے. کیونکہ ایک سبزی والے نے سمجھایا، سبزی والے ایک مسلمان نے سمجھایا کہ جی یہ بتاؤ اگر وہاں کوئی نہ ہوا تو پھر ہم اور تم برابر ہیں، لیکن اگر وہاں ہوا تو آپ پھنس جاؤ گے کیونکہ تم تو خدا کو مانتے ہی نہیں. اگر وہاں خدا ہے ہی نہیں مرنے کے بعد پھر تو ہم اور تم برابر ہیں. بھئی کیا کہ وہاں شیر، کوئی کہہ رہا کہ شیر ہے وہاں، شیر وہاں ہے نہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت، تمہیں بھی ڈرنے کی ضرورت. لیکن اگر وہاں ہے شیر، اگر ہے خالق مالک ہے ایک جو یقیناً ہے تو پھر تم پھنس جاؤ گے. اس نے کہا سمجھ میں آ گئی بات. اس نے توحید کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا اس سبزی فروش نے مجھے سمجھا دیا، ورنہ تو میں توحید کو ہی نہیں مانتا. تو حق تعالی شانہ نے یہ عام آدمی بھی اسے سمجھے، ایسے دلائل دیے قرآن. اللہ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے پر، اپنی خوراک پر غور کرے. یعنی کون دیتا ہے؟ کسان تو پھینک کے آ جاتا ہے، اسے کون اگاتا ہے؟ زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ کون پل کون نکالتا ہے؟ پھر اس میں غلہ فصل کون اگاتا ہے؟ یہ تو سارا کام وہی کرتا ہے، وہ تو پھینک کے آ کے سو رہا ہے. انا سببنا الماء صبا، یعنی پانی ہم نے برسایا، ہم پانی برساتے ہیں، خوب پانی برساتے ہیں. ثم شققنا الارض، پھر عجیب انداز میں ہم زمین کو پھاڑتے ہیں. ہم نے زمین کو پھاڑا اور وہ ککڑیاں جب بڑی ہوتی ہیں ان کے آواز بھی آتی ہے، وہاں لیٹے ہوتے لوگ، بڑھنے کی آواز آتی ہے رات. تو کون بڑھاتا ہے؟ فانبتنا فیہا حبا، اور ہم نے اس میں غلے اگائے، وعنبا، اور انگور اگائے، وقضبا، ترکاریاں سبزیاں اگائی، وزیتونا، زیتون اگائے، ونخلا، اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات اگائے، وفاکہۃ وابا، پھل فروٹ اگائے، وابا، اور گھاس، ان سب کا انتظام کیا چوپایوں کے لیے. متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زیست ہے، زندگی کا سامان، فائدہ اٹھانے کے لیے. یعنی چوپایوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کتنے پروڈکٹ ہیں دودھ سے بنتے ہو، تو تمہارے اور تمہارے چوپایوں کا نظم کیا. پھر قیامت کا ذکر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ بولتے ہیں یہ کانوں کو بہری کر دینے والی، کان بہرے کر دینے والی آواز. صاخہ یہ قیامت کا ایک نام ہے. تو وہ کان بہرے کر دینے والی آواز آئے گی جب
سور پھونکا جائے گا اس دن. کیا یوم یفر المرء من اخیہ, انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے. یہاں تو دعویٰ کرتا ہے میرا بھائی ہے, مل کے بدعنوانی کرتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, اور اگر اس نے غلطی بھی کی پھر بھی اس کی سپورٹ کرتا ہے. لیکن وہاں وہ بھاگے گا, یہ کہ کہیں یہ نیکی تو نہ لے لے, میری نیکی تو نہیں لے گا, یہ ایسا نہیں میرے گناہوں کے گواہ بن جائے, بھاگے گا اسے. یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن انسان اپنے بھائی سے, وہ امی اپنی ماں سے, وہ ابی اور اپنے باپ سے بھاگے گا, وہ صاحبتی اپنی بیوی سے بھاگے گا, وہ بنی اپنی اولاد سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, اور اس دن ایسا وقت آ پڑے گا ہر شخص پر کہ وہ اپنے آپ میں مشغول ہوگا. ایسا سیدہ عائشہ صدیقہ, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سے روایت, انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول لوگ کیسے پیدا وہاں جب حشر میں اٹھیں گے تو کس طرح اٹھیں گے؟ ان کا حفاتن عراتن, ننگے پیر ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے. کیونکہ عورتیں کیسے اٹھیں گی؟ آپ نے فرمایا عورتیں بھی ایسے اٹھیں گی. تو ان کی تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیونکہ یہ تو بہت یعنی یہ جو ان کی شرمگاہ ہیں. تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ آدمی ہوش نہیں ہوگا اسے دوسرے کا, وہ خود اپنی پڑی ہوگی, اسے دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا. وہ یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی کہ بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ہر آدمی وہ اسے اپنی پڑی ہوگا. ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنا ہی ہوش نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن کچھ چہرے, کچھ لوگ ہوں گے جو چہرہ ان کا دمک رہا ہوگا, مسفرہ ضاحکہ, خوش ہوں گے, یعنی ایسے ماحول میں وہ خوش ہوں گے, اور وہ ریشم کے اور مشک کے ٹیلوں پر ٹہل رہے ہوں گے. ضاحکہ مستبشرہ, خوش و خرم ہوں گے. وجوہ یومئذ, یہ کون ہوں گے؟ ایمان والے, اعمال صالحہ والے ہوں گے. نام لیا بہت سے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیسے لوگ ہیں جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک انصاف کرنے والا بادشاہ, عادل بادشاہ جو انصاف کرتا ہے, وہ نوجوان جو اللہ کی اطاعت عبادت میں زندگی گزارتا ہے, اور وہ شخص جسے کسی خاتون نے جو منصب دار بھی ہے, IAS IPS, گناہ کی دعوت دی, لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ, کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ کا خوف ہے. اسی طرح وہ آدمی جو اکیلے میں, خلوت میں, ایسا ہوتا ہے مجلس میں تو ہر آدمی نیک ہے, میں بھی دعویٰ کرتا ہوں, سب دعویٰ کرتے ہیں کہ نیک ہے. خلوت میں پتہ چلتا ہے آدمی کا وہ خلوت میں کیا کرتا ہے, تنہائی میں کیا کرتا ہے. تو وہاں خلوت میں اس نے اللہ کو یاد کیا, رو پڑا, ففاضت عیناہ, وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ رو پڑا, ففاضت عیناہ. تو یہ لوگ ایسے ہی اس نے خرچ کرتا ہے, اس طرح خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم. اور وہ لوگ جن کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں جگہ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے, جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ وہاں خوش و خرم ہوں گے, ضاحکہ مستبشرہ. وجوہ یومئذ عالیہ غبرہ, اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن جن پر غبار, گرد و غبار چھائی ہوئی ہوگی. ترہقھا قطرہ, ان پر سیاہی چھائی ہوئی, گناہوں کی سیاہی ان پر چھائی ہوئی ہوگی. اب دیکھیں گے ایک آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو چہرے سے پتہ چلتا ہے, چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا ہے آدمی خوش ہے, دل کی بات چہرے سے پتہ چل جاتی ہے, وہ کتنا خوش ہے, وہ کتنا غمگین ہے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, یہ لوگ کافر فاجر ہوں گے. یہ قربانی کا ایام, تو یہ جو ایام ہیں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک, تو ان میں نیک عمل اللہ کو سب زیادہ پسند ہے, یعنی دنیا کے اور تمام دنوں سے سب زیادہ پسند ہے. اور تو اب اس میں قربانی کا بھی ہے, 10 ذی الحجہ ہے, یوم النحر ہے. تو قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ امام حنیفہ کے نزدیک واجب ہے, دوسرے ائمہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے. تو کن لوگوں پر ہے, مطلب کون لوگ ہیں؟ تو اس میں جو صاحب نصاب, اس میں یہ ضروری نہیں جیسے زکوٰۃ میں تو سال کا گزرنا ضروری ہے, اس میں یہ نہیں. 52.5 تولہ چاندی, 7.5 تولہ سونا, لیکن 52.5 تولہ چاندی تو تقریباً ہوتی ہے 40,000 کی, اور یہ 7.5 تولہ سونا ہے تو بہت کا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ نقدی ہو اس کے پاس, یا اس کے پاس سامان تجارت ہو, تجارت کا سامان بیچنے کے لیے جو سامان ہے,
یا اس کے پاس ضرورت سے زائد اور سامان ہو. ضرورت زائد کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر میں ضرورت نہیں پڑتی اس کو. ایسے جوڑے ہیں، مکانات ہیں، ضرورت نہیں پڑتی سال میں کبھی بھی ان کی. لیکن اگر ضرورت کے لیے ہیں تو چاہے 10 مکانات ہوں، ضرورت پڑتی ہے ان کی، تو وہ ضرورت سے زائد نہیں. تو ضرورت سے زائد سامان بھی اس میں دیکھا جائے گا، اس نصاب میں جو یہ قربانی کا ہے، اور اس میں زکوٰۃ کے میں نہیں دیکھا جائے. تو اب اس میں اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، چاندی ہے نہیں اس کے پاس، تو وہ سونا ہے، کچھ روپے ہیں، تو اب وہ چاندی کا ہی نصاب مانا جائے گا. اس میں دیکھیں کتنے روپے، 40,000 کا ہو جاتا ہے وہ سونا اگر اس نے بیچ دیا. انگوٹھی کچھ ہے اس کے پاس، اور کچھ روپے ہیں، وہ ملا کے ہو گیا. ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی ان دنوں میں. تو عاقل بالغ مقیم پر ہے. مقیم مطلب جو ٹھہرا ہوا ہو، مسافر پر نہیں. اسی طرح عاقل ہو، سمجھدار ہو، پاگل دیوانے پر نہیں. جیسے بچہ ہے، سمجھدار نہیں، اس پہ بھی نہیں. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. یا اللہ، میں اپنے فضل سے، میں اپنے رحمت سے، بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ، ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما. یا اللہ، ہر معصیت اور گناہ کی اطاعت میں تبدیل فرما. یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کل نصیب فرما. یا اللہ، جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما. یا اللہ، جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، گرفتار ہیں، ان کو باعزت بری اور رہا فرما. یا اللہ، اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما. یا اللہ، ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ، ہماری جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جمع و ایمان عطا فرما. یا اللہ، اس مجلس کو، اس مسجد کو سننے والوں کو، سنانے والوں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک.